اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا متعال آپ تمام عزیزوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کے اعمال نیک کو قبول فرمائے اور بہترین اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند متعال اس ماہ نزول قرآن، ماہ نور، ماہ ضیافت الہی میں ہم سب کو اپنا مہمان قرار دے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ ہماری بحث جو ہے وہ سورہ یوسف میں قصہ حضرت یوسف کے بارے میں ہے۔ دو تین نقطے البتہ وہ آیتیں میں پڑھ دوں جو آج سے شروع ہوں گی۔ 19ویں آیت ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذ ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تعويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ سب سے پہلے تو قرآن کی پہلی آیت یہ تھی وَجَاءُوا أَبَاهُمْ۔ جب انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کے وجود میں اپنے بزرگوں کے پاس آتا ہے۔ خطا کر کے انسان کو نہیں چاہیے ادھر بدھر گوشے کنار اور گلیوں میں چوراہوں پہ گھومے فلانا، اپنے بزرگوں کے پاس آئے۔ دیکھیے یوسف کے بھائیوں سے خطا ہوئی، فوراً باپ کے پاس آئے، گھر میں نہیں، باپ کے پاس آئے۔ خطا اگر ہو جائے تو باپ کے پاس آئے۔ ہو اگر ہم سے خطا ہو جائے، اگر مجھ سے اور آپ سے غلطی ہو جائے تو کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ کیا ہمارا کوئی بڑا نہیں؟ کیا ہمارا کوئی بزرگ نہیں جہاں آ کر اپنی خطاؤں کو بیان کریں، اپنی پناہ گاہ تلاش کریں؟ کہاں جائیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے والدین ہیں، باپ ہے۔ ہو اگر ہمارا روحانی باپ ہے، اگر کہیں ہم سے خطا ہو جائے، روحانی خطا ہو جائے تو کہاں جائیں گے؟ باپ کے پاس جائیں گے۔ میرے اور آپ کے اس امت کے والد کون ہیں؟ انا و علی، پیغمبر اسلام نے فرمایا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے والدین ہیں، والد ہیں، باپ ہیں۔ اور باپ کتنا مہربان ہوتا ہے اپنی اولاد سے۔ آپ یعقوب سے دیکھ لیں، جناب یعقوب کتنی مہربانی سے کام دے رہے ہیں، اس کے باوجود کہ دشمنی کو جانتے ہیں، حسد کو جانتے ہیں، بغض کو جانتے ہیں، کینہ کو جانتے ہیں، لیکن پھر دل میں یہ سوچے ہوئے کہ ایسے پلان کیا جائے، ایسے تدبیر کیا جائے کہ کل یہ عاقبت بخیر ہو سکے، کل ان کی توبہ معاف ہو سکے، کل ان کی استغفار معاف ہو سکے خدا کی بارگاہ۔ تو اگر ہمارے بھی روحانی باپ ہے، انا و علی ابوا، روایت ہے، یہ حدیث ہے، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، خطاؤں میں ہمیں اپنے باپ کے پاس جانا چاہیے۔ تو اس سے کم یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں بیٹا بننا پڑے گا۔ اگر ہمارے باپ پیغمبر اسلام اور حضرت علی ہیں تو ہمیں بیٹا بننا پڑے گا۔ بیٹا یہ تو ان کا لطف ہے، ان کا کرم ہے، ان کی عنایت ہے، ان کی بزرگی ہے کہ انہوں نے باپ ہونا قبول کر لیا ہے۔ لیکن صرف باپ بننا کافی نہیں ہے، بیٹے بھی لائق بننا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یعقوب کے بیٹوں کی طرح ہم ہو جائیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو لہٰذا ہم بھی لائق بیٹے بنیں۔ لائق بیٹے کب بنیں گے؟ چونکہ روحانی باپ ہے، روحانی بیٹے بننا پڑے گا۔ روحانی بیٹا بننے کے لیے کیا ہوگا؟ کیا کریں کہ روحانی بیٹے بنیں؟ کردار باپ کو اپنے وجود میں ڈھالنا پڑے گا۔ چونکہ مانوی بیٹے ہیں تو مانوی بیٹے بننا پڑے گا۔ چونکہ صرف جناب نوح کا یہ کہنا یہ میرا بیٹا ہے کافی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہی آواز آئے کہ لیسا من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے نوح۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے لیے بھی آوازیں یہی آئے کہ یہ اہل پیغمبر نہیں ہے، لیسا باہلی، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، ان کا کردار تم سے نہیں ملتا، انہوں نے کردار اور معنویت کے اعتبار سے باپ نہیں مانا تھا۔ لہٰذا ہمارے والدین ہیں، ہمارے باپ ہیں، پاکیزہ ہیں،
اور رحمت للعالمین ہے پیغمبر اسلام، اور علی مرتضی علیہ السلام اگر ہمارے والدین ہیں، باپ ہیں، تو ہمیں لائق بیٹا بننا پڑے گا۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں پہ بیان کرنا چاہتے تھے ہم، وہ یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جنت بسی ہوئی ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، جنت میں حوریں ہیں، غلمان ہیں، نہریں ہیں، درخت ہیں، شجر ہیں، باغ ہیں، پھلاں ہیں، ہمیں وہاں جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کی روح سے میری بات کو غور سے سنیے گا، اگر قرآن کی روح سے، احادیث اور فلسفی کی روح سے آپ دیکھیں تو ہمیں در واقع آخرت میں ہماری استعداد اور صلاحیت کو دیکھتے ہوئے خداوند متعال نے ہمیں پلاٹ دیے ہیں۔ اب ہمارے اوپر ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے اس پلاٹ کو بسائیں، اس میں درخت لگائیں، شجر لگائیں، اعمال کے ذریعے سے حوریں کمائیں، پلا غلمان کمائیں، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، یہ کمائیں اپنے عمل سے۔ آپ کو یاد ہوگا جب معراج پر پیغمبر اسلام تشریف لے گئے اور جنت سے آپ کا گزر ہوا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ملائکہ کبھی درخت لگاتے ہیں، کبھی ہاتھ روک لیتے ہیں، کبھی پیڑ لگاتے ہیں پھر ہاتھ روک لیتے ہیں، پھر پیڑ لگاتے ہیں پھر روک لیتے ہیں جنت میں۔ تو پیغمبر اسلام نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں لگاتے ہیں، کیوں ہاتھ روک لیتے ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب وہ مومن کام کرتا ہے خیر کا اس وقت یہ درخت لگانا شروع کر دیتے ہیں، جب مومن ہاتھ روک لیتا ہے تو یہ ہاتھ روک لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ہم یہاں رہتے ہوئے وہاں کو بسا رہے ہیں، ہم یہاں رہتے ہوئے وہاں کو بسا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس مسلک کو، اس مکتب کو انشاءاللہ اس کو میں آپ کی خدمت میں بعد میں بیان کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا عمل ہے جو میری ذات بناتا ہے اور میری جنت بناتا ہے۔ اگر عمل گمراہی ہے، ظلمت ہے، گناہ ہے تو میرے وجود کو آگ بناتا ہے۔ میں کھا نہ رہا ہوں اور یتیم کا مال کھا رہا ہوں، یاکلون فی بطونہم نارا، آگ کھا رہا ہوں، یہ آگ ہے، حقیقت میں آگ ہے۔ یہ جو میں غیبت کر رہا ہوں حقیقت میں مردہ بھائی کا گوشت ہے، لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ایک روایت ہے، خوبصورت حدیث ہے، میں سب عزیزوں سے میری گزارش ہے غور سے سنیں۔ پیغمبر اسلام اپنے زمانے میں وہاں کیا ماحول تھا کہ پیغمبر اسلام کے گھر کا دروازہ کھل جاتا تھا تو آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، مومنین مدینے کے اپنے فقہی سوالات، دینی سوالات پوچھنے آیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک خاتون آئی سوال پوچھنے کے لیے، تو اس خاتون کا قد چھوٹا سا تھا، چھوٹا قد تھا، اور پیغمبر اسلام کے پاس زوجہ پیغمبر بیٹھی ہوئی تھی، ام المومنین، نام نہیں لوں گا میں، وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جب خاتون آئی اپنے شرعی مسئلوں کو پوچھا پیغمبر اسلام سے، پیغمبر اسلام نے اپنے شریعت کے مسائل کو پیش کیا اور وہ سوالوں کے جواب لے کر جا رہی تھی۔ چونکہ چھوٹا قد تھا تو جو ام المومنین برابر میں بیٹھی تھی اس نے اس کا ہاتھوں سے مذاق اڑایا، کچھ ہاتھوں سے مذاق اڑایا۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا جاؤ جاؤ خلال کرو دانتوں میں۔ تو اس نے کہا میں نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے، کئی دن سے گوشت بھی نہیں کھایا پلا۔ تو حضرت نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ اصرار کر کے کہا کہ جاؤ خلال کرو۔ اب جب اس نے خلال کیا تو گوشت کے ریشے دانتوں سے نکلنا شروع ہوئے، تو گھبرا کے کہنے لگی میں نے تو گوشت کھایا نہیں کئی دن سے، یہ کہاں سے نکلیا؟ تو حضرت نے فرمایا تم نے ابھی تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، ابھی مردہ بھائی کا گوشت کھایا، تم نے غیبت کیا مردہ بھائی کا۔ بس یہ کہ ہم روزانہ غیبت کرتے ہیں، کوئی ولی خدا ہو جو اس حقیقت کی نشانی دلا سکے، دکھا سکے اس کو، پیغمبر اسلام نے اس کو دکھایا۔ تو لہٰذا ہمارے اعمال، اسی اعمال، اگر اعمال نورانی ہے تو میری ذات نورانی بنے گی، بہشتی بنے گی، اور اگر اعمال میرے ظلمانی ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، گناہ ہے، تو اس سے میرا وجود ظلمانی بنے گا، آتش والا بنے گا، تاریک و اندھیرے والا بنے گا۔ تو اعمال کے ذریعے سے ہم وہاں کو بسا رہے ہیں، اعمال کے وہاں سے اس پلاٹ کو سجا رہے ہیں یہاں سے۔ تو آپ کے ہاتھ میں جیسا چاہیں سجائیں، جیسا چاہیں بسائیں، آپ کے ہاتھ میں۔ یہ 2 مسئلے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز بچتی ہے، فَصَبْرٌ جمیل، انسان صبر جمیل کرتا ہے اور صبر کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ دنیا کے مکر و ہیلے کے باوجود اللہ کی تدبیر کو وہاں دیکھتا ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے کیا نہیں دیکھا تھا کربلا، قربانیاں دیکھی تھی، شہادتیں دیکھی تھی، سر کٹنے دیکھے تھے، غربت پردیس میں کس طریقے سے ستایا گیا دیکھا تھا، کیسے برچھی لگی سب دیکھا تھا، دشمن کے ستم اور ستم ظریفی اور سب کچھ، لیکن چونکہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور صبر اللہ کی بارگاہ میں کر رہی تھی، تو کیا فرما وہاں رائے تو اللہ جو میرے بھائی نے کیا، میرے عزیزوں نے کیا، سب اللہ کے لیے کیا ہے، یہ تدبیر الہی ہے۔ میں نے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، میں نے جمال الہی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے وہ
وہ خوبصورت ہوتا ہے. جو اللہ کے یہاں چلا جائے وہ خوبصورت ہوتا ہے. جو قربانی اللہ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ قربانی کرو, جب اصحاب نے ایک بکرے کو ذبح کیا اور جب گوشت بانٹ دیا, تو جب پیغمبر اسلام نے آ کے پوچھا کیا بچا ہے, تو انہوں نے کہا حضور سب چلا گیا فقط سر بچا ہے. تو حضرت نے مسکرا کے کہا نہیں, سب بچا ہے فقط سر نہیں بچا ہے. جو اللہ کے یہاں چلا جائے وہ بچا ہوا ہے, جو اللہ کے یہاں ہے وہ محفوظ ہے. جو بٹ گیا ہے اللہ کی راہ میں وہ محفوظ ہے. سر چکے ابھی نہیں بٹا ہے تو ابھی یہ محفوظ نہیں ہے, پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. جو اللہ کی راہ میں انسان دے دیتا ہے, حالانکہ ضروری نہیں مالی ہو, فکر سے, عمل سے, فکر سے, ہر اعتبار سے جو انسان مدد کرتا ہے یہ محفوظ رہ جاتا ہے. تو ہمیں اپنے اعمال سے اس آخرت کو, اس جنت کو سجانا ہے. اچھا, یہ ہو گیا صبر جمیل. اب بچتا ہے کیا, اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. جناب یعقوب نے کیا فرمایا, واللہ المستعان علی ما تصفون, جو تم بیان کر رہے ہو اس پر فقط مددگار خدا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں مدد لیتا ہوں, کیونکہ اللہ کی حاکمیت کے سامنے, اللہ کے جلال کے سامنے کوئی اپنا آپ کو نہ دیکھے, اللہ کو فقط دیکھے. یہ نقطہ بھی ہم پہلے بیان کرتے ہیں. اب داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے. ادھر بھائیوں نے آ کے جناب یعقوب سے سب کچھ بتا دیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ ہوا اور یہ ہو گیا فلاں. جناب یعقوب نے کہہ دیا ہم صبر کریں گے اور تم جھوٹ بول رہے ہو فلاں. یہ تفسیر سب پیش ہو چکی. اب جناب یوسف پہ کیا گزر رہی, جناب یوسف جو کنویں میں, اب یہاں سے داستان ایسے شروع ہوتی ہے. اب کیا گزر رہی, یہاں سے شروع کرتے ہیں. سیارتن, ایک قافلہ آیا, ایک کاروان آیا جو تجاری قافلے تھے, تجاری کاروان تھا, وہ وہاں سے گزرا. چونکہ معلوم ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایسے جھوم میں ڈالیں, ایسے کنویں میں ڈالیں جو راستے پر ہو, تو ایسے کنویں میں ڈالا تھا. تو جب وہ قافلہ وہاں پر پہنچا, وجاءت سیارتن, ایک قافلہ وہاں پر پہنچا جو تجارت کرنے والا تھا, بزنس کرنے والا تھا. فارسلوا واردہم, تو انہوں نے اپنے کاروان میں جو سکا ہوتا ہے پانی وانی کا دیکھ بھال کرنے والا, اس کو انہوں نے بھیجا. فادلا بہو, تو اس نے اپنی ڈول کو کنویں میں ڈالی. اس نے اپنی ڈول کو کہاں ڈالی, کنویں میں ڈالی. قالا, تو اس سکا نے کہا یا بشرا ھذا غلام, تو فوراً چلا کے, جیسے ہی وہ ڈول, جیسے ڈول کو پانی میں ڈالا, جناب یوسف نے اس ڈول کو دیکھا, فوراً جناب یوسف نے اس ڈول کو پکڑ لیا. اب اس نے جو زبردستی زور سے کھینچا, جیسے اوپر آئے تو دیکھا کہ ایک جوان ہے, ایک خوبصورت نوجوان ہے. تو ایک دم چلا کے کہنے لگا اپنے کاروانوں سے یا بشرا, اے مجدے, خوشخبری, چلا کے کہنے لگا خوشخبری, یہ تو ایک جوان ہے, یہ ایک جوان ہے, ایک نوجوان ہے, یہ خوشخبری ہے, نوجوان ہے. ھذا غلام, یہ خوشخبری ہے, یہ ایک جوان ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, انہوں نے دیکھا کہ گراں بہا چیز ہے, ایک قیمتی چیز ہے, ایک خوبصورت نوجوان ہے, اس کو چھپا لیا انہوں نے, تجاری مال سمجھ کے انہوں نے چھپا لیا. یہ نقطے انشاءاللہ میں ابھی ترجمہ کر رہا ہوں, اس کے نکات کو, اس کے میسج کو, اس کی تفسیر کو میں پیش کروں گا, ابھی ترجمہ کر رہا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا, جیسے اس غلام کو دیکھا, وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, اس کو انہوں نے ایک تجارتی, ایک کالا, ایک تجارتی چیز سمجھتے اس کو چھپا لیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ, خدا کہہ رہا ہے کہ خدا جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں, کس گرا بہا چیز کو چھپا رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا, کیسے کر رہے ہیں, خدا سب جان رہے ہیں. وَاشْتَرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, پھر انہوں نے کیا کیا. اچھا, یہاں تک کی آیت کو میں پیش کرتا ہوں. یہاں تک کی آیت میں یہ ہے کہ وہاں سے جب قافلہ آیا تو انہوں نے اپنے سکا کو بھیجا تاکہ اس بچے, تاکہ پانی کو لائے. تو انہوں نے, اس سکا نے اپنے ڈول کو کنویں میں ڈالا, تو جیسے ہی ڈول کو نیچے ڈالا تو جناب یوسف نے اس کو پکڑ لیا اور وہ بچہ اوپر آ گیا اور کہا کہ مجدے, خوشخبری, یہ ھذا غلام, یہ غلام ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جناب یوسف کی عمر 12 سال کی تھی, بہت چھوٹی عمر, چھوٹے تھے. ھذا غلام. اَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, اثر بزا کہتے ہیں, بزا گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں, گوشت کے حصے کو کہتے ہیں. یہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا فاطمہ تم بضعۃ منی, فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے, یعنی میرا حصہ ہے, میرا ٹکڑا ہے. اس کے بارے میں بھی یہی کہا کہ انہوں نے چھپا لیا, اس کو ایک تجاری چیز سمجھ کے چھپا لیا. اگر انسان اقدار انسانیت سے گر جائے تو انسان کو بھی کیا سمجھنا لگ جاتے ہیں, ایک تجاری چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں. آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, انسان کو ایک تجاری چیز سمجھے ہوئے ہے.
آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں کیسے یوز کیا جا رہا ہے، کیسے استعمال کیا جا رہا ہے. انسان کی قدر کہاں، انسان کی عزت کہاں؟ فقط اس کو مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اس کی اس سے یہ کام لے لو، اس سے یہ کام لے لو. یہ انسان کی قدر نہیں ہے. انسان خلیفۃ اللہ ہے، انسان کی منزلت ہے، انسان کا مقام ہے. اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، عورت کا مقام ہے، خوبصورت مقام. آپ یورپ کی دنیا میں آپ جائیے، یورپ کی دنیا میں جائیے، ماڈرن دنیا میں جائیے، عورت کو ایک کالا، ایک تجاری چیز کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. کیسے کسی کمپنی کو اگر لانچ کرنا ہو اور اس کمپنی کو بڑھیا سے چلانا ہو تو کیسے لڑکیوں کو رکھتے ہیں، کسی آفس کو صحیح سے چلانا ہو لڑکیوں کو رکھتے ہیں، فلاں کو چلانا ہو تو اچھی شکلوں کی لڑکیوں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ در واقع انسان کی قیمتوں سے پیسہ کمایا جا رہا ہے، انسان کو بیچا جا رہا ہے، اور انسان بھی غفلت میں اپنی قیمت نہیں سمجھ رہا ہے. انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا کہ انسان کی قیمت کیا ہے، انسان کی ارزش کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے. لیکن انسان 2 روپے کمانے کے لیے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں کیسے لوگ استعمال کر رہے ہیں، کیسے لوگ غریبوں کو، چھوٹے والے طبقے کو، یا معاشرے کے لوگوں کو جو ظاہری قیافہ اچھا رکھتے ہیں پلا، کیسے اس کو یوز کر رہے ہیں، کیسے اس کو یوز کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو میں پیش کروں گا. ابھی تو میں ترجمہ اور قرآن کی تھوڑی آیت. واللہ علیم بما یعملون، خدا جانتا ہے، خدا غافل نہیں ہے تم لوگوں سے کیا کر رہے ہو. کیسے تم انسان کو ایک تجاری چیز سمجھے ہوئے ہو، کیسے تم انسان کو ایک کیسے رسوا کر رہے ہو، کیسے انسان کو تم اس طریقے سے چھپا رہے ہو، کیسے تم، خدا سب جان رہا ہے. اس کے بعد آیت ہے وشرو انہوں نے جیسے نکالا. یہاں پہ 2 تفسیریں ہیں. ایک تفسیر تو میں خلاصتاً عرض کروں جو مفسرین نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے ایک روایت کے مطابق ایک بھائی کو وہاں بٹھا رکھا تھا پہرے پہ کہ کوئی آئے گا تو نکالے گا تو ہم آ کے اس کو بیچیں گے. تو جیسے انہوں نے نکالا اور جیسے ہی جناب یوسف کے بھائی آ گئے، فوراً کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے، یہ بھاگا ہوا تھا، یہ ہمارا. اور جا کے الگ یوسف کو سمجھا دیا کہ خبردار، جو ہم کہیں گے وہی تمہیں کہنا ہے ورنہ قتل کر دیں. تو انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے، یہ غلام جو ہے وہ نالائق ہو گیا ہے، بھاگ گیا تھا، تو ہم اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو جلدی جلدی میں تھوڑے سے پیسوں میں بیچ دیا. ایک تفسیر یہ ہے. ظاہر سی بات ہے وہ تو جان چھڑانا چاہ رہے تھے، بہرحال جان چھڑانے کے لیے 2 روپے بھی مل رہے ہیں. تو روایت میں ہے کہ فقط 20 درہم میں بیچ دیا، چاندی کے 20 درہم 20 سکوں میں اٹھا کے بیچ دیا بھائیوں نے. کیسے بھائی کو بیچا جا رہا ہے اگر اس تفسیر کو مان لیتے. لیکن ظاہر قرآن سے جو سمجھ میں آتا ہے صحیح طریقے سے تفسیر جو بہتر ہے وہ یہ ہے جیسے ہی انہوں نے چھپا لیا، اب اس قافلے نے کیا کیا، اس کو بازار مصر میں لے جا کر وشروہ بثمن بخس، تو اس کو معمولی سی قیمت میں بیچ دیا. کس کو بیچ دیا؟ جناب یوسف کو بازار میں معمولی سی قیمت میں بیچ دیا. کیوں معمولی سی قیمت میں بیچ رہے ہیں؟ خوب ظاہر سی بات ہے، جو چیز انسان کو آسانی سے مل جائے، بغیر خرچے اور بغیر زحمت کے ملے، تو اس کی قدر و منزلت کو نہیں جانتا انسان. تو معمولی سی قیمت میں، اس کے بہت سارے اسرار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں بغیر زحمت کے ملا تھا تو سوچا کہ بھائی بیچ دو. دوسرے جو حضرت آیت اللہ جوادی نے بھی لکھا، بہرحال جناب یوسف کنویں میں تھے، شکل پہ میل لگ گئی تھی فلاں، تو سوچا کہ اس کی زیادہ قیمت نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ڈر رہے تھے کہیں مالک نہ آ جائے. اگر یہ غلامی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک آ جائے تو جتنے میں بکے بیچ کے نکل لو. چوتھے یہ کہ ذہن میں یہ ہے شکل سے تو غلام نہیں لگ رہا، کہیں راز نہ کھل جائے. شکل سے غلام نہیں لگ رہے تھے یوسف، کہیں ایسا نہ ہو کہ راز نہ کھل جائے. اگر ہم زیادہ قیمت مانیں گے، زیادہ دیر تک ہمارے پاس رہے گا، کہیں راز نہ کھل جائے، لہذا تھوڑے سے پیسوں میں بیچ کے نکل لو، تھوڑے سے پیسے. لہذا ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بیچا، جو بہرحال جو چیز زحمت سے نہ ملے، ایسے ہی مل جائے، کتنی بڑی نعمت مل جائے انسان کو، تو اسے معمولی سی قیمت میں بیچ دیتا ہے. معمولی سی قیمت میں. انسان تو اپنے آپ کو کیوں بیچتا جا، تو اپنے آپ کو کیوں بیچتا پھر رہا ہے؟ تیری قیمت تجھے اللہ نے نعمت کے طور پہ دیا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیری قیمت کیا ہے. انسان اگر اپنی قیمت کو سمجھ لے تو ایسے نہیں بیچے گا جیسے وہ بیچتا پھر رہا ہے. اللہ نے سلامتی دی، عقل دی، قلب دیا، روح دی، نفس دیا، اتنی ساری نعمتیں اللہ نے. انسان تیری حقیقت کیا ہے تجھے معلوم نہیں ہے. بنانے والے سے پوچھتے تیری حقیقت کیا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیری حقیقت کیا ہے. تو جو ایسے بیچتا پھر رہا ہے اپنی حقیقت کو. یہ انسان اس طریقے سے جو بیچ رہا ہے اپنی حقیقت کو، کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کس کے سامنے اپنا ایمان بیچ رہا ہے، کس کے سامنے 2 روپے کی وجہ سے یا شہرت کی وجہ سے. کیسے انسان معاشرے میں بک رہے ہیں، اس کو ارزش کا پتہ نہیں ہے کہ تیری قیمت کیا ہے. حدیث میں ہے
حدیث میں خوبصورت حدیث ہے، غور سے سنیے گا حدیث میں کیا خوبصورت ہے، ثمن ابدانکم الجنہ، تمہارے بدن کی قیمت جنت ہے، روح کی نہیں، تمہارے بدن کی ارزش اتنی ہے قیمت، ثمن ابدانکم الجنہ، تمہارے بدن کی قیمت جنت ہے، تو روح کی قیمت کیا ہو؟ اے انسان تو کتنا گر گیا ہے، تو کچھ 2 روپے کمانے کے لیے اپنی ناموس کو، اپنی عزت کو، اپنی روایت میں ہے کہ انسان کو حق نہیں ہے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا معاشرے، یہ جو عزت ہے تمہارے پاس امانت ہے اللہ نے دی، اس امانت کو حق نہیں آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، حق نہیں کسی کے سامنے سوال کرو، حق نہیں کسی کے سامنے بھی اپنا آپ کو بیچ دو۔ فمن ابدانکم الجنہ، تمہارے بدن کی قیمت جنت ہے، فلا تبیعوها الا بها، جنت کے علاوہ اس کو مت بیچنا۔ یہ تو بدن کی قیمت ہے، روح کی قیمت کیا ہے انسان؟ اس حقیقت قلبی، اس روح کی، اس نفس کی قیمت، وہ اس کی قیمت خداوند متعال، قلب کی قیمت کوئی قیمت نہیں۔ تمہارا دل جو ڈسٹ بین بنا ہوا ہے، پارکنگ بنا ہوا ہے، یہ تو روایت میں ہے ان قلوب المؤمنین حرم اللہ، انسان کا دل حرم خدا ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، لا تسکن کی ہے غیر خدا، کسی کو اس میں جگہ مت دو۔ ان قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ اے انسان تو خلیفۃ اللہ بن سکتا تھا، تو پتہ نہیں کیا کیا بن سکتا تھا، تو ولی خدا بن سکتا تھا، تو ابدی بن سکتا تھا، اور تو نے چھوٹی سی دنیا کے مقابل میں اپنا آپ کو بیچ دیا، تھوڑی سی قیمت پہ اپنا آپ کو بیچ دیا۔ ظاہر سی بات ہے انسان کو جو نعمتیں ملی، انسان کی حقیقت، چونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا حقیقت ہے، بغیر رحمت کے ملی ہے، ایسے اس کو بیچ دے رہا۔ انسان تجھے حق نہیں ہے اپنی حقیقت کو ایسے بیچنے کا، لہذا اپنی حقیقت کو بچائیں، اپنی حقیقت کو بچائیں۔ اب انسان اگر انسان بیچنا ہی چاہتا ہے، یوسف کو کیسے بیچے؟ اے انسان تو یوسف ہے، تیرے اندر یوسف ہے، تیرے اندر حقیقت روح ہے، قلب ہے، تیرے اندر فطرت توحیدی ہے، تو کیسے بیچ رہا ہے؟ یوسف کو اگر بیچنا چاہتا ہے تو اس کی صحیح قیمت پر بیچ، تو صحیح قیمت یوسف کی توحید ہے، معارف ہے، وہاں بیچ۔ جیسے حضرت علی نے اپنا آپ کو بیچا، کس سے معاملہ کیا؟ رضا الہی سے معاملہ کر، تیری قیمت رضا الہی ہے، رضوان الہی ہے، قرب الہی ہے، تقرب الہی ہے، یہ دنیا نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں، دنیا کو ختم ہو جانا ہے، دنیا کی اتنی قیمت نہیں ہے کہ تیری قیمت بن سکے۔ یوسف، ہر انسان یوسف ہے، ہر انسان کے وجود میں یوسف ہے، کیسے بیچ رہا ہے تو اپنا آپ کو؟ کیسے بیچ رہا ہے انسان اپنے آپ کو؟ وَشَرَوْهُ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو میں نے بیان کی کہ خود وہ جو قافلہ تھا جنہوں نے یوسف کو پایا تھا، انہوں نے جناب یوسف کو کم قیمت میں بیچا، لے جا کے بازار مصر میں کم قیمت میں بیچا، چکے علت اس کی یہی تھی کہ ڈر رہے تھے کہ راز نہ کھل جائے، کہ اس کا مالک نہ آ جائے، فلاں نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ وجہ تھی، ایک وجہ تھی یہ۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، ثمن یعنی قیمت، بخس یعنی بے ارزش قیمت پہ بیچ دیا ہے۔ روایت رہا ہے کہ 20 درہم میں یوسف کو بازار میں بیچ دیا، دراہم معدودۃ یعنی کچھ درہم، معدودہ یعنی گنے چنے درہموں میں بیچ دیا، جو روایت میں ہے 20 درہموں میں بیچا ہے جناب۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور یہ اتنی قیمت میں کیوں بیچا ہے؟ کیونکہ یہ زاہدین میں سے تھے جناب یوسف کے بارے میں، یعنی کم رغبت رکھتے تھے، رغبت نہیں رکھتے تھے یوسف کے بارے میں کچھ بھی، چکے بہرحال ارزش یوسف کو نہیں جانتے تھے، قدر و منزلت کے یوسف۔ اگر بھائیوں کے بارے میں تفسیر کریں تو بھائی تو جان چھڑانا چاہتے تھے، حقیقت یوسف کو نہیں جانتے تھے، تو لہذا بے رغبتی رکھتے تھے، نفرت کرتے تھے، دور بھاگتے تھے۔ اگر قافلے کے بارے میں کہیں، قافلے میں بھی چونکہ زحمت سے نہیں کماتے، زیادہ رغبت نہیں رکھتے تھے، بے رغبتی رکھتے تھے، لہذا زاہد تھے یوسف کے بارے میں، زاہد تھے نہیں، بے رغبت رکھتے تھے، بے رغبتی رکھتے تھے، راغب نہیں تھے، تو اتنے میں بیچ دیا جناب یوسف کو۔ یہاں پہ تعبیر آئی ہے ہاذا غلام، غلام کہتے ہیں نوجوان بچے کو، نوجوان بچے کو، نوجوان کو کہتے ہیں غلام۔ امام حسین نے کربلا میں کیا کہا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام، جناب علی اکبر کے بارے میں، خدایا گواہ رہنا ان کی طرف ایک ایسا غلام جا رہا ہے جو اشبہ الناس برسول اللہ، جو شباہت رکھتا ہے رسول اللہ سے، خلقاً و خلقاً و منطقاً، ہر اعتبار سے۔ تو غلام کہتے ہیں جو ہمارے اردو میں غلام ہے وہ عبد کے معنی میں، عبد، لیکن غلام جو عربی میں لفظ آتا ہے وہ نوجوان کے معنی میں آتا ہے، لہذا
کہتے ہیں کہ غلام و غلمان ہوں گے جنت میں، نہیں نوجوان بچے ہوں گے جنت میں، یہ وہ تعبیر ہے. وقال الذي اشتراه من مصر، خوب من مصر، معاف کیجیے گا، وقال الذي اشتراه من مصر، خوب انہوں نے جا کے بازار میں بیچ دیا. کس کو بیچا؟ عزیز مصر کو. دیکھیے عجیب ہے خدا متعال کی حکمت، عجیب ہے حکمت. بازار ہے جہاں غلاموں کو بیچا جاتا ہے، وہاں عزیز نہیں آیا کرتے. کیسے گزر ہوا عزیز مصر کا وہاں سے؟ چونکہ خداوند متعال کو یوسف کو ایک مقام دینا تھا، ایک تمکین کرنی تھی، ایک جائیداد دینی تھی، ایک قدرت دینی تھی. لہذا خداوند متعال نے اپنی حکمت سے عزیز مصر کو وہاں سے گزارا. بازار، اس بازار سے جہاں غلاموں کو بیچا جاتا تھا. جب وہ عزیز مصر وہاں سے گزرا تو انہوں نے جناب یوسف کی شکل کو دیکھا، بہت خوبصورت ہے، بہت نایاب ہے، بہت نایاب ہے. جس طریقے سے دیکھا تو وہ مائل ہوئے خریدنے پہ. تو وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پہ وقال الذی، اس عزیز مصر نے خریدا، خرید کے گھر لے گیا. گھر لے جانے کے بعد کہا وقال الذی اشتراہ من مصر، وہ مصر کا جو بندہ تھا، جو عزیز مصر تھا، جس نے اس کو خریدا تھا، کہا لامرأتہ، اپنی بیوی سے. اپنی بیوی سے کیا کہا؟ ان اکرمی مثواہ، اس کا احترام کرو، اس کو کرامت سے رکھو، اس کی جائگاہ، اس کا مقام، اس کی منزلت کا احترام کرو. کیوں کرو اس کا سب کچھ؟ اور نتخذہ ولدا، چونکہ امید ہے کہ یہ اس سے ہمیں فائدہ ہو اور اس کو ہم بیٹے کے عنوان پہ لے لیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ جو عزیز مصر تھا اس کو اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں ہوتی تھی زلیخا کے. زلیخا ہم اردو میں بولتے ہیں، اصل جو اگر لغت اور گرامر میں دیکھیں صحیح نام زلیخا ہے. زلیخا، زے پہ فتح ہے، زلیخا. تو زلیخا سے کیا کہا شوہر نے جو عزیز مصر تھا کہ اس کی کرامت سے کام کرو، فلاں سے کام کرو. ممکن ہے، امید ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ پہنچے گا اور اس کو ہم بیٹے کے عنوان سے اپنا بیٹا بنا لیں گے. میری بات کو سنیے، کیا کہنا چاہ رہا ہے عزیز مصر؟ عزیز مصر کیوں کہہ رہا ہے کہ اکرمی مثواہ، اس بچے کو کرامت، عزت اور مرتبے سے اس کا احترام کرو. کیا کہنا چاہ رہے؟ کہنا یہ چاہ رہے اگر صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں بچے کی گھر میں، تو جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، روزانہ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں بچے کو، حتیٰ جب بچہ اسکول اور مکتب میں جاتا ہے وہاں ٹیچر مارتے ہیں، یہ صحیح نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں. بچے کے جتنا آپ احترام سے تربیت کریں گے، جتنا اس کو مقام دیں گے، جتنی اس کی عزت کریں گے، القاب سے نوازیں گے، جتنا اس کو احترام سے پکاریں گے، اتنا ہی اس کو اپنی شخصیت کا احساس ہوگا. اتنا اس کو احساس ہوگا میرا احترام ہے، میں بھی شخصیت ہوں. تو ظاہر سی بات ہے زندگی میں اس کی شخصیت ڈیولپ ہوگی معاشرے میں. تو بچے کی تربیت کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ والدین ہو، بھائی ہو، بہن ہو، معاشرہ پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، بچہ ٹیچر ہو، استاد ہو، اس کو شخصیت دیں، اس کا مقام، اس کا احترام کریں، تبھی اس کی صحیح سے تربیت ہوگی. پیسے جیسے ارے بچہ ہے، ہمارے یہاں تو بچوں سے کھیلا جاتا ہے، کوئی مہمان آ جاتا ہے، پڑوسی آ جاتا ہے، میرے گھر میں آ جاتا ہے، بچہ میرا کس طریقے کی مذاقیں کرتے ہیں، کیسی کیسی باتیں ان کو سکھاتے ہیں. یہ صحیح نہیں، یہ آداب کے خلاف ہے اور یہ تربیت کے خلاف ہے. اس کو عظمت سے یاد کریں، اس کو مقام دیں، اس کو درجہ دیں، اس کو عزت دیں، تاکہ وہ عزت کے ساتھ، کرامت کے ساتھ بزرگ ہو اور اسی کرامت کے ساتھ معاشرے میں زندگی گزارے. یہ میسج بہت ضروری ہے. تو لہذا کہا وقال الذی اشتراہ من مصر، وہ مصر کا بندہ جو عزیز مصر جس نے اس کو خریدا، قال، اس نے کہا لامرأتہ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، یوسف کا اس بندے کا، اس بچے کا احترام کرو، اس کے عظمت سے کام لو. عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمارے فائدے میں ہو، فائدے میں، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. چونکہ ہمارے بہرحال فائدے میں بھی ہوگا، بیٹا بھی بنا لیں گے، ہمارے اولاد نہیں ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، خداوند متعال کہتا ہے دیکھو ہم نے کیا کیا میں نے کیا کیا ہے، ہماری تدبیر کو دیکھو. ہم نے دو اپنے عبد صالح کو دشمن کے گھر پالا ہے، دو عبد صالح کو، ایک جناب موسیٰ کے فرعون کے گھر پالا ہے. یہ خدا کی حکمت ہے. کوئی انسان یہ نہ سوچے میں اکیلا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے. اگر خدا سے معاملہ صحیح ہو تو ہر حال میں خدا ساتھ کھڑا ہوا ہے. اگر خدا سے معاملہ صحیح ہو انسان کا، میرا معاملہ خدا سے، میرا معاملہ پڑوسی سے صحیح ہو، ارے معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، کلچر کیا کہے گا، بڑے کیا کہیں گے، چھوٹے کیا، ارے بھائی تیرا سب سے بڑا خدا ہے، اس سے تیرا وہ تیرا مالک ہے، اس کو تیرا معاملہ اگر صحیح ہو تو خداوند متعال ہر جگہ. تو کہا کہ ہم
ہم نے کیا کیا؟ کذالک، کس طریقے دیکھا، وکذالک مکن، اس طریقے سے ہم مکننا لیوسف فی الارض، ارض یعنی ارض مصر، مصر کی زمین پہ کیسے ہم نے اس کو تمکین کیا ہے، متمکن کیا ہے، متمرکز کیا ہے، کیسے وہاں پہ طاقت دی ہے، کیسے اس کو وہاں پہ رکھا ہے، کس طریقے سے. اور پھر یہ کہ اور چونکہ جناب یوسف کو مصر کا عزیز بنانا تھا خداوند متعال کو، چونکہ ہدف رکھتا تھا خداوند متعال یوسف کو وہاں بھیجنے کا، ہدف کیا تھا؟ ہدف کیا تھا؟ اس لیے ہدف یہ تھے کہ تو مصر میں جو جہالت تھی اس کو دور کرے، مصر میں جو تبعیض اور یہ جو معاشرے میں چلتا ہے، وہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں، وہ مالدار ہے یہ، وہ شکل کیسے، یہ فلاں، یہ جو تبعیضی مسئلہ ہے، قبیلائی مسئلہ ہے، فلاں، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. ایک مصر میں جو غلامی کا مسئلہ تھا، سب کو غلام بنایا جاتا تھا، غلام بنایا جاتا تھا، تو اللہ نے اپنے نبی کو غلامی شکل میں بھیج کے اسی غلام کو آزاد کرا کے اسی کے ذریعے سے پورے مصر کو غلامی سے آزاد کرا. کیسے خدا نے متعال. اور پھر بتوں کا صفائیہ کرانا، جو بتوں کا رواج تھا، خداوند متعال اگر کسی کو طاقت دیتا ہے، مکننا، ہم نے اس کو طاقت دی ہے اور ہم نے اس کو مقام دیا ہے. یہ مقام جب خدا دیتا ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داریاں رکھتا ہے. میں معاشرے میں ہر انسان سے عزیز ہوں، آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، اہل علم ہیں، علم پڑھنا چاہتے ہیں، کل کو آپ کو ایک مقام، ایک درجہ، ایک مرتبہ معاشرے میں ملے گا، یہ خدا دے رہا ہے. اور جب خدا کسی کو کوئی مرتبہ دیتا ہے، کوئی مقام دیتا ہے، تو خدا کام لیتا ہے. کام کیا ہے؟ معاشرے میں جہالت ہے، اس جہالت کو دور کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. ایسے نہیں کہ اللہ نے نعمت دے دی بس ہمیں نوکری کرنی ہے، ہمیں جاب کرنی ہے، اس سے سیلری ملے گی، کھانا پینا. ارے بھائی، یہ تو خدا ویسے بھی کر سکتا ہے. یہ جو خدا آپ کو مقام دے رہا ہے، یہ جو عزت دے رہا ہے، یہ عزت اس لیے دے رہا ہے کہ خداوند متعال کچھ کام چاہتا ہے آپ سے. وہ کام کیا ہے؟ معاشرے سے جہالت کو دور کرنا ہے. معاشرے میں جو تبعیض کا مسئلہ ہے، ایک دوسرے پہ فوقیت اور یہ جو چل رہا ہے، اس کو دور کرنا ہے. معاشرے میں بندگی لانی ہے، معاشرے میں تربیت لانی ہے، معاشرے میں اقدار انسانی کو پھیلانا ہے، معاشرے میں عفاف لانا ہے، معاشرے کو توحیدی بنانا ہے. تو اگر خدا کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی درجہ دیتا ہے، کوئی مقام دیتا ہے، تو اس کو اس لیے دیتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ مدبر ہے، وہ اس لیے دیتا ہے کہ کام چاہتا ہے. بس اگر خدا کوئی نعمت آپ کو دے، کوئی مقام دے، تو درجہ دے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ خدا ہم سے کچھ کام چاہ رہا ہے، کچھ چاہتا ہے، تو ہمیں یہ دیا. ایک بات جب جناب یوسف، عجیب ہے، خوبصورت ہے. ہمارے یہاں جب کسی کو مقام مل جاتا ہے تو سینہ چوڑا کر لیتے ہیں. ارے یونیورسٹی کا پروفیسر ہو گیا، پی ایچ ڈی کر لی ہے، فلاں کر دی ہے، مولانا بن گئے ہیں، ممبر پہ جاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، عزت ملتی ہے، اتنی سیلری ملتی ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. لیکن جناب یوسف جب عزیز مصر بنے، سنیے غور سے، جب جناب یوسف عزیز مصر بن گئے اور پوسٹ مل گئی ہے، تو جب دربار سے باہر آئے، تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک کرسی ہوتی تھی، اس پہ کچھ لکڑی بندھی ہوئی ہوتی تھی، 4 آدمی آگے سے اٹھاتے تھے، 4 پیچھے سے اٹھاتے تھے، اور وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا عزیز جو بڑا انسان ہے. تو لا کے جناب یوسف کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ تشریف رکھیے، بیٹھیے اس پر. جناب یوسف نے فرمایا کہ کیا ہے یہ؟ کہا آپ اس پہ بیٹھیں گے، ہم آپ کو گھر تک لے جائیں گے، ہم آپ کو فلاں جگہ تک لے جائیں گے. تو جناب یوسف نے خوبصورت جملہ فرمایا، کہا کہ ہم انسانوں پر بوجھ بننے کے لیے نہیں آئے. سبحان اللہ. جناب یوسف نے کیا فرمایا؟ تم جو ہمیں اٹھانا چاہتے ہو اپنی دوست سے، ہم بوجھ بننے کے لیے نہیں آئے، ہم بوجھ اٹھانے کے لیے آئے ہیں. لوگوں کی دوست سے، لوگوں کی دوست پر جو بوجھ ہے اس کو اٹھانے کے لیے، معاشرے کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے آئے. اگر کوئی انبیاء مشن بننا چاہتا ہے، انبیاء نما بننا چاہتا ہے، اگر کوئی مقام پانا چاہتا ہے، اور مقام پانے کے بعد بوجھ نہ بنے معاشرے پہ. میں یہ ہوں، لوگ میرے لیے کام کریں، میں پروفیسر ہوں، لوگ میرے لیے کام کریں، میں مولانا ہوں، لوگ میرے لیے کام کریں. ارے بھائی، تم بوجھ بننے کے لیے آئے ہو، بوجھ اٹھانے کے لیے آئے ہو. ہم بوجھ اٹھانے کے لیے آئے ہیں. لہٰذا اگر کوئی معاشرے میں عزیزان جو میرے پڑھے لکھے ہیں، جن کو پوسٹ ملے گی، جو کامیاب ہوں گے، یہ معاشرے سے بوجھ اٹھانے کے لیے آئے ہیں. معاشرے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طریقے سے ہم نے یوسف کو مصر میں قدرت مند بنایا ہے. قدرت مند بنایا ہے. اگر کسی معمولی گھر میں بھیجتے، معمولی گھر خریدتا، تو یوسف کو یہ طاقت نہیں ملتی. عزیز مصر کے یہاں بھجوایا ہم نے. کس طریقے سے تدبیر کیا خداوند متعال نے. بس جلدی ختم کرنے جا رہا ہوں، جلدی ختم کرنا. وَلِنُعَلِّمَ، ایک تو یہ کہ ہم نے قدرت دی یوسف کو، ایک ایسے جگہ قدرت دی. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے یوسف کو کیا دیا؟ تعویل احادیث کا علم دیا ہے. تعویل احادیث یعنی تعبیر خواب دیا ہے، حقائق کی پہچان دیا ہے، کہاں سے کہاں چیز
ختم ہوتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے ہم پہلے بیان کر چکے. خب آخری بات واللہ غالب علی امرہ، خداوند متعال مسلط ہے، غالب ہے اپنے کام پر، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. لا خدا کے کاموں کو کوئی روکنا چاہے خدا کا کام نہیں روک سکتا. لاکھ بھائیوں نے چاہا یوسف کو ذلیل کرے، لاکھ کاروان قافلے والے نے چاہا غلامی میں بیچے، لاکھ فلاں نے چاہا یہ کریں، لاکھ فلاں نے چاہا، لیکن خداوند متعال جو چاہتا ہے وہ اپنے امر پہ غالب ہے. اس کی قدرت کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ چاہے تو اپنے بندے کو فرعون کے گھر پلوا دے، جناب موسیٰ کو، وہ چاہے تو اپنے بندے کو زلیخا کے گھر پہ پلوا دے، وہ بھی دشمن ہے، وہ بھی دشمن ہے. اللہ کے امر کو سامنے کوئی نہیں آ سکتا. اگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ خدا کا حکم کے سامنے کوئی نہیں رک سکتا، تو اگر ایسے ہو جائے، ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے، تو ہم ہر کام اللہ کے لیے کریں گے اور خداوند متعال ہمارے امور کی تدبیر کرے گا. وہ ہمارے امور کی کیا کرے گا؟ تدبیر کرے گا. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. خداوند متعال بہتر جانتا ہے، وہ اپنے امر پر غالب ہے، وہ اپنے امر پر طاقت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثر لوگ ظاہری اسباب کو جانتے ہیں. ظاہری بھئی یہ ملے گا تو کھائیں گے، یہ ملے گا تو سیلری ملے گی تو زندگی ملے گی، اگر پی ایچ ڈی کر لی تو یہ ہوگا، اگر ڈاکٹریٹ کر لیا تو یہ ہوگا، اگر ممبر پہ مولانا چلے گا تو یہ ہوگا فلاں. بابا یہ تو اسباب ہیں، ان اسباب کے اندر خدا کی قدرت ہے. کوئی بھی سبب کامل نہیں ہے. بس ایک بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں کیا دیکھتے ہیں؟ ہر سبب کو مستقل دیکھتے ہیں. بھوک لگی ہے کھانا کھا لے پیٹ بھر جائے گا، پیاس لگی ہے پانی پی لے پیاس بجھ جائے گی، پلا ہوا ہے یہ کر لیں فلاں، آگ جلا دے گی، پانی پہ دریا میں جاؤ گے تو دبو دے گا. یہی سوچتے ہیں نا، یہ اسباب مستقل ہے. درحالی کا علامہ طباطبائی تفسیر اعزاز میں فرماتے ہیں کوئی بھی سبب اس دنیا میں مستقل نہیں ہے، سب اللہ کے ارادے کے سامنے خاص ہے. لہٰذا ممکن آپ کھانا کھائیں لیکن اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو تو پیٹ نہیں بھرے گا. تاریخ میں ایسا انسان ملتا ہے، آپ جا کے دیکھیں، امیر معاویہ جس کو آپ معاویہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کھاتا کھاتا تھک جاتا تھا، پیٹ نہیں بھرتا تھا. اگر کھانے کا مزاج پیٹ بھرنا ہوتا صرف، تو پیٹ کی نہیں بھر رہا، چونکہ اللہ کا ارادہ نہیں، کیونکہ ولی خدا نے لعنت کی ہے. اسی طریقے سے اگر پانی ڈبوتا ہوتا تو جو بھی پانی پہ چلے گا ڈوبتا، لیکن ہم نے دیکھا ولی خدا نماز پڑھتے ہیں، ولی خدا اس پہ چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ خدا یہ ہے. اگر آگ کا کام صرف جلانا ہوتا اور مستقل ہوتا اپنے جلانے میں، تو جناب ابراہیم کو آگ جلاتی، لیکن ارادہ خدا نے. اگر کنویں میں ڈالنا ذلیل ہونا ہوتا تو یوسف ذلیل ہوتے، عزیز نہ بنتے. اگر غلام بننا ذلت کا سبب ہوتا تو یوسف فقط ذلیل ہوتے، عزیز نہ ہوتے. تو خداوند متعال اپنے بندے کو کب عزیز بنا دے، کب درجہ دے دے، کب مقام دے دے. اور یہ مقام دیتا ہے خدا کام کے لیے دیتا ہے، کام چاہتا ہے اس کو، کسی نعمت دیتا ہے، کام چاہتا ہے. میرے عزیزو، آپ جوان ہو، نوجوان ہو، آپ یونیورسٹی کالج میں پڑھتے ہو، آپ ماشاءاللہ خدا آپ کو کامیابی عطا کرے، آپ کو درجات دے، آپ کو مقامات دے اور آپ کو بہترین علم سے نوازے. لیکن جب خدا درجہ و مقام دے گا تو خدا اپنا کام چاہتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہوگی، آپ کی رسالت ہوگی. آپ یہ مت کہیے کہ فقط عالم دین کی ذمہ داری ہے، عالم دین کی بھی ہے. آپ بھی عالم ہو، آپ بھی عالم ہو جاؤ گے، آپ بھی صاحب بصیرت ہو جاؤ گے، آپ بھی معاشرے کی خدمت کریں. اللہ کام چاہتا ہے. کام یہ ہے کہ لوگوں کو غلامی سے نکالیں. کس کی؟ جہالت کی غلامی، شہوت کی غلامی، شہرت کی غلامی، فلاں کی غلامی. اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، اپنی منزلت کو نہیں جانتے، اپنی قدر کو نہیں جانتے. آپ سب کی ذمہ داری، آپ بھی اپنی قدر و منزلت کو سمجھیے، آپ بھی اپنی قدر و منزلت کو سمجھیے. آپ کے بدن کی قیمت جنت ہے، تو روح کی قیمت کیا ہوگی، حقیقت کی قیمت کیا ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.